اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون۔ رکوع کا موضوع نمبر 1، حضرت مسیح علیہ السلام سے نفی الوہیت کا بیان۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے نفی الوہیت کا بیان۔ حضرت مسیح میں الوہیت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کی نفی کا بیان۔ نمبر 2، صداقت قرآن۔ صداقت قرآن، اس میں خلاصے میں ایک مسئلہ میراث کا جو پہلے 5 رکوع میں گزرا ہے، پوری ایک رکوع میں اس کی بعض صورتوں کی تفصیل بھی ہو گئی۔ خلاصے میں لن یستنکف المسیح، استنکاف کا معنی ہار، یوں معنی کریں گے ہرگز نہیں ہار سمجھتے مسیح علیہ السلام یہ کہ ہوں بندے اللہ کے، تردید اہل کتاب مشرکین و نصارہ، تردید اہل کتاب نصارہ یہ کہ ہوں بندے اللہ کے، نہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے کر دیا، کچھ دوسری قومیں ان کو خدا کا شریک سمجھتی تھیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اس بات سے ہار نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، نتائج مشرکین جو ہار سمجھے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے، جمع کریں گے اللہ ان کو اپنی طرف جمیعاً، سب کو، جمیعاً یحشرہم کہ ہم ضمیر سے حال ہے، اللہ سب کو جمع کر کے ان کے برے اعمال کی سزا انہیں دے گا۔ جو اللہ کی عبادت کرنے سے ہار سمجھتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کو بہتر سمجھتا ہے، اس کا یہ سزا ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مومنین صالحین کے نتائج۔ فا تفریعیہ ہے، فا تفصیلیہ کہہ دیں یا تفریعیہ کہہ دیں، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، پورا دے گا ان کو ان کا اجر اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ قرآن میں جو لفظ بڑے آتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان نظریہ عقیدے کا صحیح ہونا، آمنوا نظریہ عقیدے کا صحیح ہونا، اور عمل الصالحات کا معنی یہ ہے عملی قوت کا صحیح ہونا۔ اور عمل الصالحات میں تمام فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب نیک کاموں میں آ رہے ہیں۔ عمل الصالحات کا لفظ عام ہے، یہ تمام چیزوں کو شامل ہو جائے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اس امت پر فرض ہے، دین پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں عمل الصالحات میں آ جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک مختصر جملہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا جن لوگوں کی حکمت نظری اور حکمت عملی صحیح ہے وہ کامیاب۔ حکمت نظری ذہنی عقائد اور حکمت عملی مراد اعمال، کہ تمام وہ اعمال جو ان پر واجب ہیں ان کو وہ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کی کامیابی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا، مشرکین کے نتائج۔ بہرحال وہ لوگ جو ہار سمجھتے ہیں کس سے؟ اللہ کی عبادت کو، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کرتے ہیں، سزا دے گا ان کو دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، نفی تشفیقاری، نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا حمایتی، ولا نصیرا، نہ مدد کرنے والا۔
کوئی شفاعت نہیں کرے گا، ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، سورۃ کے آخر میں ترغیب دی، دعوت دی تمام دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ کے برہان کی طرف آ جاؤ۔ اور اللہ کا برہان کیا ہے؟ قرآن۔ اے لوگو، صداقت قرآن، دعوت الی القرآن، فضائل قرآن، صداقت قرآن، دعوت الی القرآن، فضائل قرآن۔ اے لوگو، آ چکا تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اتارا ہم نے تمہاری طرف روشنی مبینہ ظاہر۔ بعض کہتے ہیں برہان سے مراد حضور، برہان سے مراد حضور اور نور سے مراد وہ قرآن پاک۔ اب دو چیزیں آ گئی، دعوت الی الرسول، دعوت الی القرآن، دونوں آ گئے۔ کچھ مفسرین نے برہان سے مراد قرآن لے لیا اور اگلے جملے کو ماقبل کی تفسیر بنا دی، لیکن اگر دونوں کو علیحدہ کر دو اور زیادہ بہتر۔ رسول برہان ہوتا ہے، کیوں برہان ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے احکام انسانوں کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ان پر تم عمل کرو، اس لیے ان کو برہان کہا جائے۔ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن کو ماننے والوں کے نتائج، برہان کو ماننے والوں کے نتائج۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹے رہے اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ بچاؤ حاصل کرتے رہے، داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل، ویہدیہم، اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، الہ، اپنی طرف، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان اللہ کے ساتھ لائیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا بچاؤ حاصل کریں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا اور اللہ انہیں اپنا فضل دے گا اور انہیں صراط مستقیم حاصل ہو جائے۔ یستفتونک، یہ استفسار کا بیان، وراثت کے مسائل میں کچھ پیچیدگی رہ گئی تھی، اس کا بیان۔ وہاں ایک مسئلہ بیان یہ کیا تھا کہ اگر بہن ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے۔ وہاں یہ پہلی جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ جو بہن ہے وہ اصل میں ماں کی طرف سے جو بہن ہے اس کا حصہ بیان ہوا، اور جو بہن حقیقی ہے یا باپ کی طرف سے ہے اس کا حصہ یہاں بیان کیا گیا۔ بہن کے دو حصے ہیں، اگر ماں کی طرف سے ہو تو پھر چھٹا حصہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ پدری ہے اور اس کے ساتھ اگر اکیلی ہے تو نصف ملے گا، اور اگر دو ہیں تو 2 ثلث ملے گا، اور اگر بھائی بھی موجود ہیں اور بہنیں بھی موجود ہیں پھر للذکر مثل حظ الانثیین، پھر اس طرح وہ تقسیم کریں۔ سمجھ آ گئی بات؟ حقیقی بھائی اور بہنیں یا پدری باپ کی طرف سے بھائی بہنیں اگر مشترک ہوں تو پھر وہ ایک نسبت 2 سے تقسیم کریں۔ جس وقت میت کی اولاد نہ ہو، کلالہ، میت کی اولاد نہ ہو، بھائی موجود ہوں، بہنیں ہیں، کہ بہنیں اور بھائی دونوں مل کر لے لیں گے۔ کس طرح لیں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک نسبت 2 روپے بھائی کو مل جائیں گے، 1 روپیہ بہن کو مل جائے گا، اس طرح تقسیم۔ نمبر 2، اگر صرف ایک بہن ہے پدری یا حقیقی ماں باپ دونوں کی طرف سے تو پھر اس کو نصف کل مال کا ملے، ترکے کا پورا نصف مل جائے۔ اگر 2 بہنیں ہیں حقیقی یا باپ کی طرف سے
پھر انہیں 2 ثلث مل جائے، باقی رہ گیا 1 ثلث باقی اسباط کو مل جائے۔ اگر باقی اسباط نہیں ہیں تو پھر وہ بھی انہی بہنوں کو مل جائے۔ یہ 3 صورتیں بیان کیا قرآن پاک۔ فَأَمَّا اگر بھائی ہیں تو پھر بھائیوں کو تقسیم ہو جائے، وہ پہلے بیان ہو چکا ہے بھائیوں کے بارے میں۔ بہرحال یہ آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دو پیغمبر اللہ تمہیں بتاتے ہیں جواب استفسار کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ وہ میت جس کی اصول اور فروع موجود نہ ہو، اصول باپ دادا وہ موجود نہیں یا پر دادا، اور فروع بیٹے یا نیچے بیٹوں کے بیٹے۔ نمرون ہلاکہ، اب تشریح کلالہ، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، نہیں ہے اس کے لیے اولاد اور اس کی ایک بہن ہے، بس اس کو نصف ملے گا جو اس نے چھوڑا۔ یہ کون سی بہن؟ حقیقی اور قدری، اس کا حصہ۔ وہ ہوا یرثھا، اب بھائی کا حصہ بیان کیا۔ اگر بہن مر جائے، بھائی ہو جائے، وہ بھائی وارث ہوگا بہن کا، اگر نہیں ہے اس کے لیے اولاد، اور بھائی کو پوری مطلب حصہ مل جائے، بھائی پورا میراث لے لے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہیں قدری یا حقیقی، بس ان کے لیے 2 ثلث ہے جو میت نے مال چھوڑا۔ یہ ختم ہو گئی بات۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہیں بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، پھر لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے مثل حصہ 2 عورتوں کے ہوگا، ایک نسبت 2 کے تقسیم کر لیں گے۔ یہ ترکے کا حصہ بیان کر دیں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، شفقت خداوندی، حکمت تبیین احکام، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ان تضلوا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو۔ ان تضلوا میں ناویوں کے 2 قول ہیں۔ کچھ قول یہ ہے کہ اس سے پہلے مفعول لہو کراہتاً محذوف ہے، کراہتا ان تضلوا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو، اس لیے اپنے اللہ احکام بیان کرتا ہے، تمہیں گمراہی سے بچاتا۔ مبرد کچھ مازنی وغیرہ وہ کہتے ہیں لا مقدر ہے اور لام اس سے پہلے محذوف، لِأَلَّا تَضِلُّوا، وہ معنی کرتے ہیں لِأَلَّا تَضِلُّوا، لا اور لام، اللہ بیان کرتے ہیں احکام اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ۔ لا مقدر اور معنی میں بھی موجود۔ واللہ بکل شیء علیم، وسعت علم باری تعالیٰ، اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ وراثت ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے ترکہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وراثت شرعی جو خاص طور پر اسلامی اصول کے مطابق ہے، اس سے دولت کا ارتکاز نہیں رہتا، دولت تقسیم ہو جاتی ہے، اور تقسیم ہونے سے تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کی اولادیں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی، جب دونوں کو میراث مل جائے گی دونوں کا فقر دور ہو جائے۔ اسی طرح اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ ترکہ بھائی بہنوں کی طرف چلے جائے، ان کا فقر وہ دور ہو جائے۔ تو وراثت ایک ایسا قانون ہے، اس سے دولت کا ارتکاز نہیں رہتا۔ ایک آدمی بہت روپیہ کماتا ہے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد جب اس کی میراث تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے 10 بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو اس نے 1 ارب روپیہ کمایا، تو وہ 10 بچے اور بچوں میں تقسیم ہو جائے، ان 10 بچوں اور بچوں کو فائدہ ہو جائے۔ وراثت ایک ایسا قانون ہے جس سے ہر انسان کی ملکیت مل جاتی ہے، عورت کو بھی ملکیت حاصل ہو جائے گی، مرد کو بھی ملکیت حاصل ہو جائے گی، ماں کو بھی ملکیت مل جائے گی،
اور بہن کو بھی ملکیت مل جائے۔ جب ملکیت اپنی ہو جائے گی، زمین کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، تو اسے فائدہ ہوگا۔ میراث ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے تمام افراد اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں بڑے فوائد ہیں وراثت کے تقسیم میں۔ دولت کا ارتکاز ایک ہی خاندان میں دولت نہیں رہی، وہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب ایک لڑکی کو اپنے باپ کی میراث مل جاتی ہے، وہ لڑکی شادی ہو کر دوسرے مرد کے گھر میں چلی گئی، میراث اس کو اپنے باپ کی مل گئی، دوسرے کے گھر میں جائے گی خاوند کے گھر میں، تو وہ میراث سے خاوند بھی فائدہ اٹھائے گا۔ کیوں؟ وہ اس کی بیوی کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہوگا۔ اسلام نے دولت کے ارتکاز کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے میراث کا قانون نافذ کر، اس میں بہت بڑے فوائد۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز ہار نہیں سمجھیں گے مسیح، نہیں ہار سمجھتے مسیح یہ کہ ہوں عبادت کرنے والے یا بندے اللہ کے، نہ اللہ کے فرشتے تو قریبی ہیں۔ جو ہار کرتا ہے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرتا ہے، جمع کرے گا اللہ ان سب کو اپنی طرف، سب کے سب۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، پورا دے گا ان کو ان کا اجر اور زیادہ کرے گا ان کو اپنے فضل سے۔ بہرحال وہ لوگ جو ہار کرتے ہیں، ہار سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت کو، تکبر کرتے ہیں، سزا دے گا ان کو دردناک عذاب۔ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے ما سوا کوئی حمایتی، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اے لوگوں، تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان یعنی رسول تمہارے رب کی طرف سے، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف روشنی ظاہر یعنی قرآن۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور بچاؤ حاصل کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ، داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل میں، رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف سیدھے راہ کی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، کہہ دو اللہ تمہیں بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، نہ ہو اس کے لیے اولاد، اور اس کی بہن ہو، اور اس کے لیے نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ بھائی وارث ہے اپنی بہن کا، اگر نہیں ہے اس بہن کی کوئی اولاد، اگر وہ دو ہیں ان کو 2 ثلث ملے گا جو میت نے چھوڑا، اگر ہیں وہ بھائی مرد اور عورتیں یعنی بہن بھائی، پس مرد کے لیے مثل حصے 2 عورتوں کے ہیں۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔